جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، اس کے باوجود زنا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیا اور امن کا درس دیتا ہے، پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کر سامنے آتی ہے یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے۔ اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کہ بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا، کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، یہ بھی اسلام، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ کے باغیوں نے قرآن جلایا تو دوسری جانب اللہ کو ماننے والے لوگوں نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم نہ کر کے قرآن کا انڈائریکٹلی انکار کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا ہے، سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل کے ذریعے سے شیطان آنکھوں کا نشہ کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی عقلیں سن ہو چکی ہیں۔ گندگی میں منہ مار مار کر وہ اپنے ضمیر کو مارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایمانی کیفیتوں کا سودا کر رہے ہیں سارے۔ 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ایسا گھیرا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا، ماں باپ کو بچوں کا ہوش نہیں۔ بہت ساری لڑکیوں کو شیطان نے سنہرے خواب دکھائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دی۔ غلیظ اور بری چیزوں کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور نیکی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نیکی کی کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تم کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی مدد تک نہیں ہے تمہارے ساتھ، بڑے سے بڑا گناہ تم بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مدد لیے کر گزرتے ہو، اور وہ نیکی جس میں اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں لوگوں سے چھپنا تک نہیں پڑتا، انفیکٹ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں میں اور آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، سینس ہی نہیں بنتی۔ اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا۔ اپنے غموں کو سوچ سوچ کر، اپنی پریشانیوں اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا، راحتوں کو بھول جانا، اپنا مزاج چینج کر لینا صبر نہیں ہوتا۔ غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ ٹینشن، پریشانی، آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ دنیا نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنے نہیں سمجھ رہے، الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے، بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہوں، اس کے باوجود ریلیکس ہو کے، کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر، تو میری جان بڑھ آگے، چھوڑ دنیا کو، دنیا کی ٹینشن کو، دنیا کی پریشانی کو، تیرا مقصد نہیں۔ یہ دنیا اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ، تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی۔ اس دنیا نے اگر ساری دولتیں لوگوں سے سمیٹ سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے، تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی۔ ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا، تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا، جس کی شان بڑی، جس کی عطائیں بڑی۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل کے مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں میں بیٹھے رہیں، لڑکیوں کے ساتھ گپے شپے چلتی رہیں اور فضول کی ہا ہا ہی ہی چلتی رہے بس۔ یہ یونیورسٹیوں کے سو کولڈ مردوں نے، جو سوشل میڈیا کے بدماش ہیں، جو باپ کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈگری کی پرواہ تو نہ کی، ہاں البتہ امپریشن ڈالنے کے لیے انگلش ضرور سیکھ لی، اب وہ تھوڑا سا اچھے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکوں نے لڑکیوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے سامنے کوئی سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی چھوڑنے والا بن رہا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لڑکوں سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ مرد بنو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایک امام کے پیچھے مسجد میں اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہو نا، تو شہزادے لگتے ہو۔
لڑکیوں سے سچے جھوٹے وعدے دعوے باتیں کر کے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. البتہ جب تم قرآن پر غور کرو گے، قرآن کا نالج اپنے سینے میں اتارو گے اور اللہ کی بات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چوک چوراہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ جب کرو گے تو شیر لگو گے. تو یہ لڑکیوں کی صحبتیں چھوڑ دیں. مرد ہو، مردوں میں اچھے لگو گے. مسلمان ہو، اللہ کے ساتھ اچھے لگو گے. تمہارے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے تو وہ غیرت اگر دین پہ استعمال ہوگی نا تو یہاں بھلے تمہیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے لیکن فرشتے تم پہ فخر کریں گے. مرد بنو تاکہ تمہارے اندر وہ جذبے پیدا ہوں جو صحابہ کے دلوں میں تھے. آج جس زندگی سے تمہیں محبت ہے، جسے تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو، اور کچھ خواہشوں نے، کچھ لوگوں نے اور تھوڑی سی دولت نے آپ لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے کا بھی. اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو. 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے. یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے. جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو. اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو. لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو. اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو. اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے. بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. لکھ کے دیتا ہوں، پوری زندگی گزر جائے گی لیکن وہ ٹائم پیریڈ کبھی نہیں آئے گا کہ جس ٹائم پیریڈ میں تم اپنے آپ کو یہ کہو گے کہ میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں، میں ویل سیٹلڈ ہو گیا ہوں، اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اب میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں، لہٰذا چلو جی اب اللہ کو راضی کرتے ہیں، چلو جی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو یا اللہ کو ٹھکراتے ہو، اگر انسان ہو اور اس دنیا میں ہو، اچھے ہو برے ہو، عبادت کرنے والے ہو، غفلتیں کرنے والے ہو، امیر ہو غریب ہو، لڑکے ہو لڑکی ہو، بوڑھے ہو جوان ہو، بچے ہو، جو بھی ہو بھائی، اگر اس دنیا کے پلیٹ فارم پر ہو، اگر زندہ ہو، آپ کی زندگی میں 2-4 چیزیں ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گی. آپ انہیں ٹھیک کریں گے، کچھ اور ڈسٹرب ہو جائے گا. زندگی کہتے ہی اسی کو ہے کہ چیزیں بگڑی ہوں گی، آپ نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اللہ کے بندے، تم تو مسلمان ہو، شکر کرو کہ تمہارے ایمان کا مسئلہ نہیں چل رہا. لوگوں کے ایمان بگڑے ہوئے ہیں، اور دوسری خوفناک بات یہ کہ ان کو احساس نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اس دنیا میں انسان کے پاس لگژری لائف ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے خدا کا کانسیپٹ اس کی زندگی میں ڈسٹرب ہو، تو کیا یہ ساری دنیا اسے کر دے گی کامیاب؟ نہیں. کھائے گا، پیے گا، عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. آخرت کا کیا؟ تو اللہ کا شکر کرو میری جان کہ تیری زندگی میں چل دنیاوی چیزیں ڈسٹرب ہیں، چل تیری زندگی میں 2-4 لوگ برے ایڈ ہو چکے ہیں، اٹس اوکے. یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، یہ حل ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے اللہ کی طرف بڑھنا نہ چھوڑو. یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں، کیریئر نہیں ہے، رشتے نہیں ہو رہے، کوئی عزت نہیں کر رہا، کسی نے بدنام کر دیا ہے، کسی نے ذلیل کر دیا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، کوئی وہ نہیں کر رہا، اٹس اوکے. نہیں چاہیے ہمیں یہ سب کچھ. اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وہ رب جو شارک کے بھی قریب ہے تمہارے، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. لیکن ہم اللہ کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ناچنا گانا، پارٹیاں، ہینگ آؤٹس، اپنے کپڑوں کا سائز آہستہ آہستہ شارٹ کر کے دکھانا. ہم یہ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم دھوکہ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، کسی کی زندگیوں کو اجاڑنے برباد کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، حرام کمائیاں چھٹکیوں میں کرتے ہیں. اللہ کے بندو فیصلہ کرے، بہت دیر ہو جائے گی. کتنی ایسی لڑکیاں جن کو آج تک کسی نامحرم نے دیکھا ہی نہیں، کتنی ایسی لڑکیاں جو اپنے حیا کی حفاظت کر رہی ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
یہ دنیا کا ایک دوسرا رخ ہے جسے آج کچھ سمجھا نہیں جا رہا، جس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں عقل مند لوگ یہی ہیں جو اس دنیا کی زینتوں کو اور دھوکوں کو اور تماشوں کو لات مار کر اپنی آنے والی زندگی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ آپ کس کیٹیگری کا حصہ ہو، آپ کن لوگوں میں شامل ہو۔ وہ لوگ جو ہلے گلے کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں بے مقصد، رونقوں میں، شہرتوں میں، عزتوں میں، دولتوں میں، اور وہ لوگ جو چپ چاپ ہیں، کسی کا کوئی برا نہیں کر رہے، سب کا بھلا ہی بھلا کر رہے، جو عاجز ہیں، جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، جن کی عبادتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو تڑپتے ہیں، جو خوفزدہ ہے اپنے آنے والے حالات کو لے کر، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھلے ہمارے سامنے نہ آتے ہوں لیکن ہیں، موجود ہیں، لگے ہوئے ابھی بھی۔ تو کامیاب تو یہی ہے بھائی، قرآن نے انہی کو کامیاب کہا ہے، اللہ نے انہی کو کامیاب کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ میں اور آپ کس فیلڈ کے ہیں، کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور نتیجہ سامنے آنے کے بعد اگر میرا رخ خراب ہے، غلط ہے، تو اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہے، اور اگر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کنگریچولیشن، ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، ڈٹے رہنا۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے، آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ تو میری جان، بدل خود کو، مردوں والا فیصلہ کر۔ تیری جوانی اللہ کے ساتھ گزرے نا تو سوٹ بھی کرے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے بھی نا تو اچھا بھی لگے۔ تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں اگر آخرت کی فکریں ہوں اور ان کی وجہ سے تو پریشان ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جو اللہ کی محتاج ہے، وہ دنیا جس کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اگر تو اس سے اپنا سٹریس بنا کے سوچتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بیٹھ کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ جس چیز کی فکر کرنی تھی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، اور جس چیز کی فکر تمہیں نہیں کرنی تھی اس کی فکروں سے تمہیں فرصت ہی نہیں۔ اللہ کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، جو ہے اسی میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن نہیں لو۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس کی محنت کرو، پھر اگر ہاتھ آ گئی تو ایک لمبا سا سجدہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ، محنت میری تھی لیکن فیصلہ تیرا تھا، اور اگر نہیں ملی پھر کیا کرو گے؟ منہ لٹکاؤ گے، سیڈ ہو جاؤ گے، کیا کرو گے بھائی؟ مایوس ہو جاؤ گے، دعائیں چھوڑ دو گے؟ ارے نہیں، یہ تو کمزور جاہلوں کا کام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ میری کوشش کے باوجود، میری محنت کے باوجود، میری دعاؤں کے باوجود ایک چیز میرے ہاتھ نہیں آ رہی، کہ یا تو وہ چیز میرے لائق نہیں ہے اور یا میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، اب یہ سوچ کر تم نے شکر کا سجدہ کرنا ہے اور اس بات کو پروف کرنا ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو۔ جو بندہ بھی شادیوں میں ناچ گانا کر رہا ہے یا کرائے پہ لڑکیوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے نچواتا ہے، ان پہ پیسے پھینکتا ہے، یہ لوگ اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے تو کر لینی چاہیے یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، منع نہیں کر رہا میں، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے بڑھو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیے گا، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا آپ لوگوں کو،
کیونکہ آپ لوگ ترسے ہوئے لوگ ہو، آپ تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ ہو، آپ کی اپنی تو کوئی مینٹالٹی ہے نہیں، نہ تو آپ کے پاس اپنا کوئی شعور، نہ ہی آپ اس قرآن سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہو، نہ ہی آپ کے پاس حدیثوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دو چار عقل کی باتیں سننے کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ میں اور آپ تو بے لگام گھوڑوں کی طرح، جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑا جاہل ہمیں گلے سے پکڑ کر اپنا مرید بنا لیتا ہے، فالوور بنا لیتا ہے، اور پھر ساری عمر ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سرچ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے ہماری۔ اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، جس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے، یہ پیسے والے کہتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ کما لیا ہے، او بھائی فرعون کو یوں ہی نہیں مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں، اس کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا۔ ایک قارون بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کو، جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، اور یہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں یا ان کے مال و دولت نے اللہ کو بڑا انسپائر کر دیا، بلکہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور اوقات میں رہنے کے لیے یہ چیزیں مینشن ہوئی ہے قرآن میں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول نہ جائے، کہ کہیں وہ پیسے کے نشے میں اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا اللہ کی نظروں میں دھن دولت دنیا عزت شہرت ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ لیکن وہی بات، انسان نہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو اپنی شادیوں پر بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں اور دنیا کو حیران کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک سٹارٹ بھی ہے، یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنایا ہے۔ جب ان کے منہ میں دانت نہیں تھے نا تو یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں چبا سکتے تھے، دودھ کے ذریعے سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا، ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا۔ آج بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں فوڈز وغیرہ کھا کے لوگوں کو بل دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو جی ہم نے لاکھوں کا کھانا کھایا ہے، بڑا تیر مارا ہے۔ ابے بھول گیا تو اپنی اوقات، دو روٹی کے ٹکڑے چبانے لائق تیری اوقات نہیں تھی۔ آج جب دانت آئے تو غرور اور تکبر سے کہتا پھر رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جاگیر ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں، ایسے لائف گزارو۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے، خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے، تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں۔ تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس اب ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو، ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا۔ اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے، پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی۔
میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کار ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو۔ تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لیں۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ میں لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں، ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔